خود کو کنٹرول کریں، کسی کے گرنے پر اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ انسانیت اور اخلاق کے درجے سے گری ہوئی حرکت ہے کہ کوئی تکلیف میں ہو اور ہم ہنسنا شروع کر دیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی بات ساری عمر کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ ان لوگوں کو خاص توجہ دو جو اس وقت خوش ہوتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک عجیب سی حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے حالات سے زیادہ اس کا گمان آسانی یا پریشانی پیدا کرتا ہے۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کرے۔ جن لڑکوں کی صحیح تربیت بچپن میں نہیں ہوتی وہ بڑے ہو کر اتنے ہی غلط، بدتمیز اور برے مرد بنتے ہیں۔ معاشرے میں بچپن لڑکوں کا ہو یا لڑکیوں کا خاص قسم کی پرورش کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے سکیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی، اور جو انسان عزت دینا جانتا ہے وہ یقیناً محبت کرنا بھی جانتا ہوگا۔ بس اتنا کہوں گا کہ روٹی کمانے کی فکر روٹی بھی نہیں کھانے دیتی۔ جب انسان کمزور ہونے لگتا ہے تو بیماریاں بھی اسے گھیر لیتی ہیں۔ کسی پر کیے گئے احسان کی قیمت کبھی نہیں وصول کرنی چاہیے، اس سے نیکی بھی ضائع ہوتی ہے اور انسان کا وقار بھی مٹی میں مل جاتا ہے۔ جہاں لٹے ہوئے لوگ لٹیروں کے حق میں دلائل پیش کریں، سمجھ لے کہ وہاں جہالت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں نایاب ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ لوگ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں تو صرف ایک بار اپنے موقف اور رویے پر نظر ثانی کر لیجیے، شاید واقعی لوگوں کا اختلاف درست ہو۔ جو مصیبت تم پر آئے اس کا علاج مساکین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ اوروں میں اپنے کردار کی برائیاں تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ تعلقات اچانک جڑتے اور اچانک ہی ختم ہو جاتے، جو کہ ہمیں زندگی کا گہرا سبق سکھا جاتے ہیں۔ زندگی کے امتحانات سے گزر کر اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کے گہرے جذبات بھی محسوس نہیں کر پاتے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہونے پر فخر محسوس کرتی ہیں، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ عادت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر فطرت پر قابو پانا ممکن نہیں۔ سانپ کو لاکھ دودھ پلاؤ مگر وہ اپنی فطرت کے مطابق کاٹے گا ضرور۔ ایک صوفی ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، کون رب کے کتنا قریب ہے ظاہری خلیات ہر بار اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ کچھ بھی یہاں مستقل نہیں ہے، سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، دکھ، تکلیف، پریشانی اور خوشیاں بھی۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی کو توڑ دیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ حساب رکھا کریں، لوگ آج کل پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔
زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ رب سے اور ماں باپ سے دور ہو کر انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو یہ مت دیکھو کہ لوگ اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسی باتیں کرتا ہے۔ قیمت کوئی بھی ہو، انسان اگر بک جائے تو ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو، محبت ہو یا توجہ۔ سچ کھرا یا کھوٹا نہیں ہوتا، سچ صرف سچ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات سچ اتنا تلخ ہوتا نہیں جتنے تلخ لہجے میں ہم اسے بیان کرتے ہیں۔ جس وقت ہارے ہوئے انسان کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت دنیا جیتنے والے کے پیچھے بھاگنے میں مصروف ہوتی ہے۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھیے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو، در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بھکاری کہتے ہیں۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ دوسروں کا احساس کرنے سے انسان کا اپنا وقار بڑھ جاتا ہے۔ دیوار پر لگے شیشے اور دل سے جڑے رشتے ہمیشہ غفلت سے ہی ٹوٹتے ہیں۔ کتنی مایوس کن بات ہے کہ انسان میڈیکل سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود مہلک ترین بیماری نفرت کا علاج دریافت کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے سکیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی، اور جو انسان عزت دینا جانتا ہے وہ یقیناً محبت کرنا بھی جانتا ہوگا۔ کوشش کیجیے کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو بتائیں جو اس قابل ہو۔ بری عادات کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔